نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، ہمارا موضوع چل رہا تھا نوجوانوں کے بگاڑ، اسباب و علاج، کہ نوجوانوں کے بگاڑ اس زمانے میں کیا ہیں، آج ہمارے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں، کیوں خراب ہو رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں. تو ہم نے اس کے 5 اسباب اس سے پہلے خطبے میں ذکر کیا تھا. اب آئیے انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی اسباب کیا ہیں آج کے نوجوانوں کے بگڑنے کا. تو چھٹا سبب، چھٹی وجہ آج کے نوجوانوں کو بگڑنے کا یہ ہے یہ بری صحبت، بری سنگت اختیار کرنا. یعنی نوجوان کے بگڑنے یا سدھرنے میں صحبت کا، سنگت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، جس کا اثر ہوتا ہے. اس لیے والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر غور کریں، توجہ دیں کہ اس کے ساتھی کون ہیں، اس کے دوست کون ہیں، اس کی سنگت کیسی ہے، اس کی صحبت کیسی ہے، جس سے یہ دوستی کر رہا ہے اس کے دوست کیسے ہیں، اچھی ہیں یا برے ہیں. یہ غور کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے بچے کی صحبت، آپ کے بچے کی سنگت، اس کے ساتھی، اس کے دوست خراب ہیں، بدتمیز ہیں، بے نمازی ہیں، اور اگر آپ کا بچہ آج اچھا ہے، نمازی ہے، تمیز والا ہے، اخلاق والا ہے، تو یہ بات دور نہیں ہے کہ بہت ممکن ہے یہ بات کہ آگے چل کر جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، جس کی صحبت وہ اختیار کر رہا ہے، آگے چل کر بہت ممکن ہے آپ کا بچہ بھی بدتمیز بن جائے، آپ کا بچہ بھی بے نمازی بن جائے، آپ کا بچہ بھی خراب بن جائے، بہت ممکن ہے.
اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. گرچہ آج وہ نمازی ہے، اچھا ہے، لیکن کل آئندہ چل کر وہ صحبت کا اثر ہو جائے گا، وہ بے نمازی ہو جائے گا، وہ بدتمیز ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص بدتمیز ہے، برا ہے، بے نمازی ہے، لیکن اس کا تعلق، اس کی صحبت، اس کی سنگت اچھے لوگوں سے ہے، دیندار لوگوں سے ہیں، علماء کرام سے ہے، تو گرچہ آج وہ برا ہے، گرچہ وہ آج بے نمازی ہے، آج بدتمیز ہے، لیکن بہت امکان ہے، بہت ممکن ہے کہ آئندہ چل کر وہ نمازی بن جائے، اچھا بن جائے، اچھے اخلاق والا ہو جائے. ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی سنگت اچھی ہے، اس کی صحبت اچھی ہے، اس کے ساتھی اچھے ہیں، بہت ممکن ہے وہ اچھا بن جائے. صحبت کا اثر ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، سنگت کا اثر ہوتا ہے، ساتھی کا اثر ہوتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة. منافق الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اچھی انداز میں اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال پیش کی ہے. کیا کہ اچھی ساتھی اور بری ساتھی کی مثال کیا ہے؟ عطر فروش اور بھٹی پھونکنے والے سے ہے. اگر آپ عطر فروش کے پاس جائیں گے، یا تو عطر فروش کچھ آپ کو دے دے گا کہ لگا لو، یا اگر نہیں دے گا تو آپ اس سے خرید لیں گے کہ مجھے عطر چاہیے، اس میں بھی فائدہ ہے. یا اگر وہ نہیں بھی دیا، آپ نہیں لیے، اگر وہاں بیٹھیں گے آپ تو خوشبو کو محسوس کریں گے، خوشبو کو پائیں گے آپ. یہ مثال کس کی ہے؟ اچھے ساتھی کی، اچھے دوست کی. ونافخ الکیر، اور بری ساتھی کی مثال کیا ہے؟ بھٹی پھونکنے والے سے. اگر آپ بھٹی پھونکنے والے کے پاس جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے اس کے پاس، گرچہ وہ بھٹی والا کام نہ کریں، آپ نہ کریں، لیکن کیا ہوگا؟ چنگاری اٹھے گی اور وہ چنگاری آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی، خراب کر دے گی. یا کم از کم اتنا ضرور ہوگا، خراب نہ بھی کرے، کپڑے کو نہ بھی جلائے، تو آپ وہاں بیٹھ کر اس کی بدبو کو محسوس کریں گے. تو اسی طرح اگر آپ آج خراب ہیں، بدتمیز ہیں، بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، لیکن آپ کا تعلق اچھے لوگوں سے ہے، دیندار لوگوں سے ہے، علماء کرام سے ہے، علماء اسلام سے ہے، تو بہت ممکن ہے، بہت امکان ہے انشاءاللہ آگے چل کر آپ بھی نمازی بن جائیں گے، آپ بھی اخلاق والے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی صحبت اچھی ہے، آپ کا تعلق علماء کرام سے ہے، آپ کا تعلق اچھے لوگوں سے ہے، آپ کا تعلق دیندار لوگوں سے ہے، تو امکان ہے کہ آپ بھی اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ اچھے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن آپ کا تعلق برے لوگوں سے ہے، بدتمیز لوگوں سے ہے، اچھے لوگوں سے نہیں ہے، گرچہ آپ برا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہت امکان ہے، بہت ممکن ہے کہ آگے چل کر آپ بدتمیز بن جائیں، آپ بے نمازی بن جائیں، آپ شرابی بن جائیں، آپ کبابی بن جائیں، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو یہ ہے صحبت کا اثر. اور ایک بات اور بھی جان لیں، اگر اس دنیا کے اندر آپ کے دوست اچھے ہیں، آپ کے ساتھی اچھے ہیں، تو اس کا مقام بہت بڑا ہے، اس کی فضیلت ہے. اگر اس دنیا کے اندر آپ کے دوست دیندار مل جائیں، اچھی مل جائیں، نیک مل جائیں، اخلاق والے مل جائیں، تو یہ آپ کے دوست دنیا کے اندر بھی رہیں گے اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی رہیں گے. لیکن اگر اس کے برخلاف، اس کے الٹا، اس دنیا کے اندر
آپ کے دوست بدتمیز مل جائیں، برا مل جائیں، بے نمازی مل جائیں، کھیلنے والے مل جائیں، بہکانے والے مل جائیں، گمراہ کرنے والے مل جائیں، تو یہاں تو آپ کے دوست رہیں گے، لیکن مرنے کے بعد وہاں دشمن بن جائیں گے. کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد وہاں دشمن بن جائیں گے. 25 پارہ سورہ زخرف کی ایک آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ اس دنیا کے اندر جتنے گہرے دوست ہیں، جگری دوست ہیں، سب کے سب دشمن بن جائیں گے. جس کی دوستی کی بنیاد دنیا پر ہوگی، دین پر نہیں ہوگی، تو مرنے کے بعد وہاں آخرت میں سب دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقین کے، سوائے مومنین کے. جو مومن اس دنیا کے اندر دوستی کرتے ہیں تقوی کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر، نماز کی بنیاد پر، روزے کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر، تو یہ دوست یہاں بھی رہیں گے اور مرنے کے بعد وہاں بھی رہیں گے. یہ ہے دوست کا مقام. اس لیے چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کو دوست بنائیں، ساتھی بنائیں، دیکھ کے بنائیں اس کی سنگت، اس کی صحبت کیسی ہے، وہ کیسا اخلاق والا ہے، وہ بدتمیز تو نہیں، وہ غلط طریقہ تو اختیار نہیں کرتا ہے، وہ غلط تو نہیں ہے وہ. اس لیے جب بھی کسی کو ساتھی بنائیں، دوست بنائیں، تو دیکھ کر بنائیں. اور والدین کے بھی چاہیے کہ وہ غور کرے، توجہ دے کہ میرے بچے کہاں کہاں جا رہے ہیں، میرے بچے کس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کی سنگت، اس کی صحبت، اس کے دوست کیسے ہیں، دیکھنا چاہیے. والدین کو بھی توجہ دینا چاہیے، ورنہ آگے چل کر یہی چھوٹے بچے آپ کے آج جو چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر وبال جان آپ کے بن جائیں گے، آپ کے سر پر کھڑے ہو کر پریشان کریں گے آپ کو. تو اس کی توجہ دینا ضروری ہے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے. اسی طرح صحبت کی ایک مثال لے لیجیے آپ. اصحاب کہف کا کتا ہی ہوتا ہے، کتا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کتے کی صحبت، اس کی سنگت اچھے لوگوں سے ہو جائے تو اس کا ذکر کرنا بھی، اس کا تذکرہ کرنا بھی باعث فخر بن جاتا ہے، باعث فخر بن جاتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا کتے کا ذکر فرمایا ہے. کیا؟ قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر کیا اللہ بیان کرتا ہے؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اصحاب کہف کے کتے جب اصحاب کہف غار میں چلے گئے، غار میں گھس گئے، داخل ہو گئے اور وہاں جا کے سو گئے، تو ان کے کتے نے نگرانی کیا، نگرانی کرتے رہے، وہ ان کی حفاظت کرتے تھے، وہ باہر میں دہلیز میں. تو اللہ بیان کرتا ہے کہ ان کے کتے باہر بیٹھے ہوئے تھے دہلیز پر، اپنے بازو کو بچھائے. اگر آپ ان کو دیکھ لیتے، کوئی شخص ان کو دیکھ لے تو دوڑ کر بھاگے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کتوں کے اوپر میں خوف، ایک روب، ڈر طاری کر دیا تھا. اتنا ڈر تھا، اتنا روب تھا، دبدبا تھا اس کتے کے اوپر میں کہ لوگ دور ہی سے دیکھ کے بھاگتے تھے. اب دیکھیے کتا ہی ہے، لیکن چونکہ اس کی صحبت کہاں چلی گئی، اس کی سنگت کہاں سے ہو گئی، یہ نگرانی کیا کرتے تھے اصحاب کہف کی، اس کی حفاظت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے. اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا ہے. کیوں؟ صحبت کی وجہ سے، سنگت کی بنا پر. کتا ہی ہے، تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے اس کا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کے کتے کے تعلق سے بیان کیا ہے. کیا؟ سیقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغیب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. کیا اللہ بیان کرتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. لیکن یہ اٹکل پچو کی باتیں ہیں، یہ اٹکل پچو والی باتیں ہیں. آگے اللہ بیان کرتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. دیکھیے یہاں تذکرہ کتے کا بھی کیا جا رہا ہے، ساتھ اصحاب کہف کا تذکرہ اللہ نے کیا
اس کے فوراً بعد اللہ نے کیا کیا تذکرہ کتے کا. حالانکہ کتا ہی ہوتا، لیکن چونکہ اس کا تعلق کس سے ہو گیا؟ اصحاب کہف سے، اچھے لوگوں سے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ قرآن میں کر دیا اس کا. تو یہ ہے اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال. تو یہ ہے چھٹی وجہ، چھٹا سبب کہ آج کے نوجوان جو بگڑ چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، اس کی چھٹی وجہ کیا ہے؟ بری صحبت، بری سنگت کا اختیار کر لینا اور بری ساتھی کا مل جانا. ساتواں سبب، ساتویں وجہ آج کے نوجوان کے بگڑنے کا کیا ہے؟ علماء سے دوری اختیار کر لینا. علماء سے دوری اختیار کر لینا، علماء کی رہبری حاصل نہ کرنا، علماء کے پیچھے نہ چلنا، یہ بھی ایک وجہ ہے آج کے نوجوان کے بگڑنے کا. اور آج کے نوجوان کے اندر میں یہ ذہن پیدا کیوں ہو گیا؟ آج لوگ علماء سے دور کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کیا؟ انٹرنیٹ کا استعمال. کیا ہے؟ انٹرنیٹ کا استعمال. چونکہ آج نیٹ کے اندر سب کی تقریر موجود ہے، خطبات ہیں، دروس ہیں، تقریر ہیں، سب کی تقریر موجود ہے نیٹ کے اندر. اب کیا ہوتا ہے، نوجوان کیا کرتے ہیں؟ جو دل چاہتا ہے کھول کے دیکھتے ہیں، جس کا جو من چاہا، دل چاہا تقریر سننے کا، دروس سننے کا، خطبات سننے کا، اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ اس کا عقیدہ جیسا بھی ہو، اس کا نظریہ جیسا بھی ہو، بس اچھا بیان کرنے والا ہے، لچھیدار بیان کرنے والا ہے، خوب چیخنے چلانے والا ہے، بس اس کا سننا شروع کر دیا. اور یہ غور نہیں کرتے، ہم توجہ ہم دیتے نہیں ہیں کہ ہم جس کا بیان سن رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے نتیجتاً آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سنتے 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 خوب سنتے ہیں اس کا، آخر میں سنتے سنتے وہی عقیدہ ہم بنا لیتے ہیں جو عقیدہ بیان کرنے والے کا ہے. نیٹ کے اندر میں جو منہج وہ بیان کرتا ہے، نیٹ کے اندر میں وہی منہج کو ہم بنا اختیار کر لیتے ہیں. کیوں؟ صحبت کی وجہ سے. اس کا ہم سن رہے ہیں، اس کا بیان ہم سن رہے ہیں، تو بیان سننے کی وجہ سے لگاتار اس کا اثر ہو جاتا ہے اس کے دل و دماغ میں، اس کے دل میں، تو اس کا منہج کو مان لیتا ہے وہ. لیکن نہیں، غور کرنا چاہیے مجھے، ہم جس کا بیان سن رہے ہیں، اس کے دروس خطبات کو ہم سن رہے ہیں، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کے اندر بہت ساری کتابیں موجود ہیں. دینی کتاب، قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، حدیث کی تفسیر ہے، دینی مسائل ہیں، بھرے پڑے ہیں. اب نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے جو من چاہا کتاب کھول کے پڑھ لیا، قرآن کی تفسیر ہو چاہے وہ حدیث کی تفسیر ہو، جو من چاہا کھول کے پڑھ لیا. یہ کوشش کرتے نہیں ہیں دیکھنے کی کہ اس کتاب کے رائٹر کون ہیں، اس کتاب کے مؤلف کون ہیں، اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں، اس کے ترجمہ کرنے والے کون ہیں، اس کی تشریح کرنے والے کون ہیں. ہم یہ غور کریں، دیکھیں، صرف اندھا دھن ہم پڑھنا شروع نہ کر دیں. تو یہ ہے، تو اس وجہ سے آج لوگ علماء سے دور ہو چکے ہیں. چونکہ کتاب موجود ہے، تقریر موجود ہے، خطبات دروس موجود ہے، نیٹ کے اندر میں سن لیا، جو من چاہا کھول کے دیکھ لیا، جو من چاہا کتاب پڑھ لیا. بس علماء کی مجھے اب ضرورت باقی اب نہیں رہی. کتاب موجود اور نیٹ کے اندر دروس موجود ہیں، سن لو. ایک بات آپ سن لیں، اگر علم کے حصول کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر صرف نیٹ کا استعمال ہی کافی ہوتا، اگر صرف علم کو حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا ذاتی مطالعہ ہی کافی ہوتا، تو پھر یہ مدارس، یہ کالج، یہ ٹیوشن، یہ اسکول کیوں کھولتے ہیں، کیوں بنائے جاتے ہیں؟ بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، بڑے بڑے اسکول موجود ہیں، یہ ٹیوشن بچے پڑھنے جاتے، کیوں ایسا ہوتا؟ اگر صرف کافی ہوتا نیٹ سے پڑھ لینا، کتابوں سے مطالعہ کر لینا، تو پھر یہ مدارس کیوں کھولے، یہ کالج کیوں کھولے، اسکول کیوں کھولے ہیں؟ تو اس کی اہمیت ہے تبھی تو کھلے ہیں. تو معلوم یہ ہوا نہیں، یہ غلط نہیں ہے، بلکہ نیٹ ایک ذریعہ ہے، مکمل ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک سہارا ہے، ایک ذریعہ ہے. علم کو حاصل کرنے کا مکمل ذریعہ یہ نہیں ہے. بس آپ ایک حد تک ایک ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں نیٹ کو، لیکن مکمل ذریعہ، یہ مکمل نیٹ ہی ذریعہ نہیں ہے،
بلکہ آپ اگر کچھ نیٹ سے حاصل بھی کریں، کچھ پڑھیں بھی، تو علماء کی رہبری کے اندر رہ کے پڑھیں۔ تو یہ ہے نیٹ کا استعمال صحیح کرنا چاہیے مجھے، ایسا نہیں کہ بالکل کیا استعمال، کتاب پڑھ لیا، علماء سے بے نیاز ہو چکے، اب مجھے علماء کی ضرورت نہیں ہے، کتابیں موجود ہیں، تقاریر موجود ہیں نیٹ کے اندر، ہم دیکھ لیں گے، ہم جان لیں گے۔ تو یہ ہے دوسری وجہ جو آج کے نوجوان علماء سے کٹ چکے ہیں، علماء سے دور ہو چکے ہیں۔ نوجوان کے بگڑنے کا 8ویں وجہ کیا ہے؟ وقت پر نکاح نہ کرنا۔ کیا ہے؟ وقت پر نکاح نہ کرنا۔ جوانی پر آپ قدم رکھ چکے ہیں، آپ مکمل نوجوان ہو چکے ہیں، آپ کے اندر خواہشات ہے، شہوات ہے، لیکن آپ شادی نہیں کر رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ باہر رہتے ہیں اور بھی کمائیں گے، ہم بدیس رہتے ہیں اور بھی مجھے کمانا ہے، جب بلڈنگ کھڑا کر لیں گے تب شادی کریں گے، ہم ابھی شادی نہیں کریں گے۔ ابھی میرے بہنیں موجود ہیں، 4 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، میرے پاس بلڈنگ ابھی نہیں، بلڈنگ بنائیں گے تب شادی کریں گے ہم۔ استطاعت ہے، طاقت ہے، مال ہے، اسباب ہے، لیکن مال و اسباب ہونے کے باوجود شادی نہ کرنا، نکاح نہ کرنا، ٹال دینا۔ کیوں؟ دور میں رہتے ہیں نا، سعودی عرب میں رہتے ہیں، ابھی شادی نہیں کریں گے ہم، یہ مال دولت جمع کرنا ہے، جمع کر لیں گے ہم، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تب شادی کریں گے ہم۔ یہ غلط ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے آپ کے قدم پھسل جائیں، آپ کا پیر پھسل جائے اور آپ گر جائیں، ممکن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، بخاری مسلم کتاب النکاح کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں، یا معشر الشباب، کیا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، خطاب کس سے کر رہے ہیں اللہ کے نبی؟ بوڑھے سے نہیں، جوان سے۔ اے جوانوں کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہو، استطاعت ہو نکاح کرنے کی تو نکاح کر لو، شادی کر لو، سوچو مت۔ اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، یا واقعی میں بالکل آپ گھر نہیں آپ کے پاس، یا معیشت نہیں ہے، کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، تو یہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے۔ تو اگر ایسا ذریعہ ہو، واقعی میں آپ کے اندر طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، تب کیا کرنا ہے؟ اس کا حل بھی اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ کیا؟ آپ روزے رکھیے، آپ، کیونکہ روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی خواہشات، شہوات کنٹرول میں رہیں گے، قابو کے اندر رہیں گے۔ فإنہ لہ وجاء، اور یہ روزہ شہوات کو توڑ دینے والی ہے، ختم کر دینے والی ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ جب بھی ایک نوجوان جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ دے تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی شادی کرا دے، اس کا نکاح کرا دے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، دونوں کا حکم یہی ہے کہ شادی کرا دینا چاہیے۔ یہ ہے 8ویں وجہ آج کے نوجوان کے بگڑنے کا اور خراب ہونے کا۔ 9ویں وجہ آج کے نوجوان کے بگڑنے کا 9ویں وجہ کیا ہے؟ علم سے دوری اختیار کر لینا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے جو آج کے ہمارے نوجوان دین سے دور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ بگڑے کیوں؟ دین سے دور ہو چکے ہیں، اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ وہ ان کی ساری محنت، ساری کوشش کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے۔ ڈاکٹر کیوں؟ دنیا کے لیے۔ ہم بڑے بنے ہیں انجینئر کیوں؟ دنیا کے لیے۔ ساری محنت، ساری پڑھائی، ساری ٹیوشنز کس لیے ہے؟ دنیا کے لیے، دین کے لیے نہیں ہے۔ یہاں سے وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، کیوں؟ سب دنیا کے لیے ہے، دین کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سروے کر رہے ہیں آپ کہ آج ہمارے محلے کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے بچے ایسے ہیں جو جاتے ہیں مدرسہ اور جو جاتی ہیں اسکول، اس کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے بچے میرے اسکول جا رہے ہیں، کتنے بچے مدرسہ کے اندر میں آ رہے ہیں، اس کو آپ گن سکتے ہیں، آپ اس کی تعداد آپ گن سکتے ہیں، کتنے بچے یہاں، کتنے بچے اسکول کے اندر میں ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادہ بچے اسکول جاتے ہیں اور کم بچے جو چھٹے ہیں وہ یہاں چلے آتے ہیں لوگ۔ تو یہ ہے آج ہماری قوم کی حال اور اس کی حالت کہ جو چھٹے بچے کچھ ہوتے ہیں اس کو یہاں ڈال دیتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہاں ڈالتے ہیں؟ وہ اسکول کے اندر، کالج کے اندر، ٹیوشن کے اندر۔ آج ہماری یہ حالت ہے تو کیا ہوگا؟ ہم سوچیں کہ بچے میرے پڑھیں کالج کے اندر، اسکول کے اندر، مدرسے نہ جائیں، تو یہ آپ کیسے امید لگائیں گے کہ میرے بچے اچھے بنیں گے؟ امید لگا سکتے ہیں آپ؟
آپ بیج بوئیں گے دھان کا اور آپ یہ سوچیں کہ اس دھان کے بیج سے مجھے سیب مل جائے، انار مل جائے، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جیسی آپ کی محنت ویسا آپ کا نتیجہ۔ آپ نے ڈالا کہاں؟ ڈاکٹر بننے کے لیے، نتیجہ نکل گیا، اس کو دن نہیں آیا، دن سے دور ہو گیا۔ جیسے محنت ویسے برکت، آپ نے ڈالا وہاں، نتیجہ مل گیا آپ کو، بگڑ گئے، بعد میں بے نمازی بن گئے، کفر میں چلے گئے، شرک میں چلے گئے، بدعات کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ آپ نے ڈالا نہیں مدرسے میں۔ ٹھیک ہے، پورا 24 گھنٹہ میں سے آدھا گھنٹہ ہی صحیح، 1 گھنٹہ ہی صحیح، دیکھ لیں، آپ سروے کر لیں، ہر جگہ کا ماحول یہی ہو چکا ہے۔ زیادہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ اسکول کے اندر، کالج کے اندر۔ کم ہی بچے آتے ہیں جو واقعی میں جو دیندار والدین ہیں، وہ بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو کہاں؟ مدرسے کے اندر میں۔ کیوں؟ دینی تعلیم کو سیکھنے کے لیے۔ اور اگر بالفرض کچھ لوگ نوجوان ہیں بھی، اگر دیندار ہیں بھی، کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں، کچھ دین کا طلب ہے بھی، تو کیا وہ اپنا منمانی کرتے ہیں؟ اپنے من سے دین کو سیکھتے ہیں۔ ہم جو چاہیں گے وہ پڑھیں گے، علماء کی صحبت میں نہیں پڑھیں گے۔ علماء بتاتے ہیں یہ کتاب پڑھیے، اس کی سنیے، اس کی مت سنیے، ان کی کتاب پڑھیے، یہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے عقیدے کے لیے، آپ کے مسائل کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تو نہیں، اپنی منمانی، ہم جو چاہیں گے اس کی سنیں گے، ہم جو چاہیں گے اس کی کتاب پڑھیں گے۔ ہم نہیں، کچھ نوجوان ہیں بھی تو اپنی منمانی کرتے، علم کے لحاظ سے جو چاہا وہ پڑھ لیا، جہاں سے چاہا وہاں سے پڑھ لیا، جس کی چاہا اس کا خطاب اور پروگرام سن لیا۔ نہیں، بلکہ مجھے علم بھی حاصل کرنا ہے تو کس طرح؟ علماء کی صحبت میں رہ کہ مجھے کتاب پڑھنی ہے، علماء کے انڈر میں رہ کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں اپنی منمانی نہیں کرنا ہے، جو چاہیں وہ پڑھ لیں گے ہم۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے آج کے نوجوان کے بگڑنے کا اور خراب ہونے کا، کہ وہ آج وہ علم سے دور ہو چکے ہیں، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے دور بھاگ گئے ہیں، دور ہو چکے ہیں وہ۔ لاسٹ وجہ اور 10ویں وجہ کیا ہے آج کے نوجوان کے بگڑنے کا؟ 10ویں وجہ کیا ہے؟ مخلوط تعلیم دلوانا۔ مخلوط تعلیم مطلب ملی جلی تعلیم دلوانا۔ یعنی آج کل اکثر جو دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے، چاہے وہ کالج کے اندر ہو، اسکول کے اندر ہو، یا دنیاوی ٹیوشن جہاں پڑھائی ہوتی ہے، دنیاوی کتابیں، وہاں ٹیوشن کا مسئلہ ہو، آپ دیکھ لیں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے۔ مخلوط تعلیم مطلب یعنی ایک کلاس ہی میں، ایک جگہ بیٹھ کر نوجوان لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایک ٹیچر سے، ایک استاد سے، ایک جگہ بیٹھ کر، ایک کلاس روم میں رہ کر نوجوان لڑکے ادھر ہیں، لڑکیاں ادھر ہیں۔ تو ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں رہ کر اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ ایسے حالات میں رہیں اور اپنے آپ کو بچا لیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ حفاظت آپ کی نگاہ کی ہو ہی نہیں پائے گی۔ اب دیکھ لیں، آپ کالج ہو، اسکول ہو یا ٹیوشن سے ہو، دیکھ لیں، آپ جا کر دیکھ لیں، آپ نوجوان بچیاں اور نوجوان لڑکے ایک ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ تعلیم حاصل کرنے کا؟ تو یہاں سے بہت ممکن ہے، بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ کے نوجوان بچے بچیاں بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں، اور آپ کے نوجوان بچے اور بچیاں غلط قدم اٹھا لیں۔ بہت ممکن ہے، اس لیے کہ اگر نظر کی حفاظت نہیں ہو پائے گی تو گناہ بھی آپ سے ہو جائے گا۔ اگر نظر کی حفاظت نہیں ہو پائی تو گناہ بھی ہونا بہت ممکن ہے، ہو سکتا ہے گناہ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے نگاہ کی حفاظت کو حکم دیا ہے کہ نگاہ کی حفاظت کر لو۔ اگر یہ محفوظ ہو گیا نگاہ تو آپ کا دل پاک ہو جائے گا۔ اللہ بیان کرتا ہے سورہ نور 18 پارہ کے اندر، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنین مردوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں کو نیچے رکھیں۔ اس کے بعد کیا؟ شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر شرمگاہ کو پاک رکھنا ہے، اچھا رکھنا ہے، تو نگاہ کو نیچی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا کر لیں گے، ہم اپنی نگاہ کو نیچے رکھ لیں گے، ہم شرمگاہ کو بچا لیں گے، ہم محفوظ کر لیں گے ہم، تو اللہ بیان کرتا ہے ذالک ازکیٰ لہم، یہ زیادہ پاکیزگی والی چیز ہے، زیادہ اچھی بات ہے یہ۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مومن خواتین کے تعلق سے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے یہ بیان کر دیجئے، مومن عورتوں سے، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جھکا کے چلیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا، نگاہ کی حفاظت یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر نگاہ کی حفاظت نہیں ہوئی تو بہت حد تک ممکن ہے
کہ آپ گناہ بھی کر جائیں، آپ کے قدم پھسل جائیں اور آپ گناہ ہو جائیں، بھٹک جائیں۔ تو یہ کچھ 10 اسباب ہیں جس کی بنا پر آج ہمارے نوجوان دین سے دور ہیں اور دین سے دور چلے گئے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔